أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزیز حکیم. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد علیہ وسلم. جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے ممبر سے اور نزدیک تشریف لے آئیں، ممبر سے نزدیک تشریف فرما ہوں. انشاءاللہ جو حضرات آتے رہیں گے وہ بیٹھتے رہیں گے. محرم الحرام سن 1441 ہجری کی چاند رات مجالس کا یہ سلسلہ جو انشاءاللہ 10 شبوں تک جاری رہے گا، اس مجلس میں یہ خصوصی اہتمام ہے کہ یہاں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر سکیں اور ان تک بھی براہ راست انہی کو مخاطب قرار دے کے کربلا کے تذکروں کے طفیل میں دین کا پیغام پہنچایا جائے، کربلا کا پیغام پہنچایا جائے. میں نے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے. یوں تو قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک جو نسلیں بھی آئیں گی ان نسلوں کو جو بھی ضرورت پڑنے والی ہے زندگی، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو، یہ اللہ کا مشن ہے، یہ پروردگار عالم کی مہم ہے جو اس نے چلائی ہے. اس نے پورا سسٹم بنا کے زندگی کی ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں انہیں پیدا کر کے
اس کے بعد پوری زندگی کے لیے نظام حیات دے کے، وے آف لائف دے کے، میں اکثر ہی جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب لفظ دین بولا جاتا ہے اور مذہب بولا جاتا ہے تو ہمارے خیال میں دماغ میں کچھ خاص چیزیں آتی ہیں۔ مذہبی آدمی کہتے ہی ایسا آدمی سمجھ میں آتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، داڑھی رکھے ہو۔ مذہبی خاتون کہتے ہی ایک باحجاب خاتون جو نماز روزے والی ہیں، کار خیر کرتی ہیں، مجلس ماتم کرتی ہیں، وہ تصور میں آ جاتی ہے۔ بے شک یہ کام مذہب ہیں، لیکن بس اتنے ہی کام مذہب نہیں ہیں۔ پوری زندگی کو اللہ نے دین سے کور کیا ہے۔ اس نے زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا ہے جہاں اس نے کوئی ہدایت نہ دی ہو۔ کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مانو کیا نہ مانو، حتیٰ کہ کیا سوچو کیا نہ سوچو، سب جگہ اس نے ہدایت دی ہے۔ اور اگر اس نے کوئی خانہ خالی چھوڑا ہے تو وہ بھی حقیقتاً خالی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ مذہبی لوگ ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں مولانا ہر جگہ حکم خدا کہاں ہے؟ کچھ کام اللہ نے واجب کیے ہیں، اچھے کام، جن کے چھوڑنے پہ اتنا نقصان ہے کہ مالک یہ نہیں چاہتا کہ وہ کام ہم چھوڑیں، اس لیے اس پر سزا دیتا ہے تاکہ وہ کام اس سزا کی وجہ سے ہم نہ چھوڑیں۔ کچھ کام مستحب کیے ہیں کہ کرو گے تو بہت اجر دیں گے، چھوڑو گے تو کوئی سزا نہیں دیں گے، اچھے کام۔ کچھ بگڑے ہوئے برے کام ہیں جن کو یا حرام یا مکروہ کرتا ہے، تو ہمارے کاموں کی 4 قسمیں ہیں۔ اچھائیوں کی 2 قسمیں، واجب اور مستحب، اور برائیوں کی 2 قسمیں، حرام اور مکروہ۔ اس سے باہر، اس خانے سے جو باہر نکلتے ہیں کام، وہ سب جائز اور مباح کہلاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے جس کام کو نہ واجب کیا، نہ حرام کیا، نہ مستحب کیا، نہ مکروہ کیا، اس میں کہاں حکم خدا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کا ہمیں کچھ کاموں میں آزاد چھوڑنا بھی ایک اس کا فیصلہ ہے، اور یہ بھی ایک حکم خدا ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں، چاہو کرو اور چاہو نہ کرو، دونوں باتیں برابر ہیں۔ میں نے کبھی، بہت پہلے کی بات ہے، اچھی بات کہیں سے بھی آدمی کو ملے تو اسے سیکھنا چاہیے، اور حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الحکمت غالۃ المومن، اچھی بات۔ حکمت کا مطلب نہیں ہے کہ وہ فلاں صاحب حکمت کر رہے ہیں، اسے طبابت جو نبض دیکھ کے دوا لکھتے ہیں، خالی وہ حکمت نہیں ہے۔ رسول اللہ جو آئے تھے یعلمہم الکتاب والحکمہ، علم سے آگے حکمت ہے، علم سے آگے حکمت ہے، جہاں سوجھ بوجھ، جہاں شعور، جہاں بصیرت، جہاں تجربہ، جہاں ایمان، سب چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تب آدمی سے حکمت پھوٹنے لگتی ہے۔ ہر آدمی حکمت تک نہیں پہنچتا ہے، علم تک پہنچنا اور ہے، لیکن علم سے آگے بڑھ کے، کتاب سے آگے بڑھ کے حکمت تک پہنچنا اور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حکمت، اچھی بات، میں اسے آسان زبان میں کہہ رہا ہوں، اچھی بات جو بہت اعلیٰ کوالٹی کی اچھی بات ہو، جو عام دماغوں میں نہ آئے، یہ حکمت جو ہے، جیسے کبھی کبھی پرانی مثال ہے کہ ہم نے گاؤں میں آج بھی رات میں کوئی دروازے سے بیل بھینس بندھے تھے، بھینس کھول لے گیا تو کہتے ہیں بھینس چوری ہو گئی، اونٹ بھاگ گیا۔ ابھی ہمارے دروازے سے موٹر سائیکل اٹھ جاتی ہے، کار چلی جاتی ہے۔ تو حالات بدل گئے ہیں لیکن عادتیں تو نہیں بدلی ہیں۔ پرانے زمانے میں اونٹ چوری ہو جاتا تھا، اب ٹرک چلا جاتا ہے۔ آج کا اونٹ ٹرک ہے، کل گھوڑا کھل جاتا تھا، آج کار چلی جاتی ہے، تو آج کا گھوڑا کار ہے۔ تو کھو جائے اگر ہماری کوئی چیز تو ہم اسے ڈھونڈتے ہیں اور پھر جہاں ملے وہاں سے لے آئیں گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ اگر ہمیں بمبئی شہر میں کسی اچھی سڑک پہ ہمیں کار ملے گی تو لائیں گے، اور اگر سمندر کنارے اوبڑ کھابڑ میں کہیں کھڑی ہوگی تو ہم نہیں لائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ الحکمہ، اچھی بات، نفیس بات، سمجھداری کی بات، علم سے بھری ہوئی بات، معرفت میں ڈوبی ہوئی بات، اچھی بات،
مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. تھا اس کا مال، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے علم نہیں حاصل کیا، ہم مدرسے نہیں گئے، ہم کالج نہیں گئے، ہم جاہل رہ گئے، دوسرے نہج البلاغہ کو اٹھا لے گئے، پڑھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ قرآن لے گئے، اپنے ملکوں پر قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں مگر اپنے ملکوں میں قرآن پر عمل کرتے ہیں. آپ ان ملکوں میں جائیے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، آپ کو وہاں نہج البلاغہ اور قرآن کی عملی حکومت دکھائی دے گی. ہم میں اور میں یہی فرق ہے کہ وہ زبان سے نہج البلاغہ اور قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اپنے ملک میں اپنی رعایا کے لیے اپنی زمین پر وہ قرآن و نہج البلاغہ کی حکمتوں کو نافذ کرتے ہیں. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سر کے اوپر رکھتے ہیں، نہج البلاغہ کو طاق پہ رکھتے ہیں، قرآن کو مرحومین پہ پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ کو یاد کر کے مقابلہ سنانے میں کر دیتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے حکمت ہمارے پاس سے چلی گئی. اور مولا علی نے وقت شہادت جو وصیتیں کی تھیں ان میں بہت سی باتیں کہی تھیں. اللہ اللہ فی الصلاۃ، دیکھو نماز کو دھیان دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تمہارے ہاتھوں سے چل جائے. اللہ 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 کے گھر کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر پہ دوسروں کا قبضہ ہو جائے. اسی میں کہا تھا اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، قرآن کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہو اور قرآن کا پیغام دوسری زندگیوں میں چلا جائے. اور آج دیکھیں گے تو ہمارے ہاں حافظ بہت ہیں، یاد کرنے والے بہت ہیں، میرے جیسے آیتیں پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن ہماری زندگی میں قرآن عملی شکل نہیں ہے، وہ اٹھا لے گیا. تو حضور نے کہا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت اور اچھی بات جو انسانیت کے کام آئے، اعلیٰ کوالٹی کی بات ہو، مومن کی گمشدہ قیمتی کھوئی ہوئی چیز کا نام ہے. جہاں پائے وہاں سے لے لے. یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی بات خالی مولانا سے مانیں گے، ہم اچھی بات خالی جماعت کے پریزیڈنٹ سے مانیں گے، ہم اچھی بات خالی پروفیسر صاحب سے مانیں گے، ہم اچھی بات خالی ایک مومن جو پرہیزگار اور نمازی ہوگا بس اس سے مانیں گے. اچھی بات کہیں ملے اسے لے لو. تو میں آپ کو اچھی بات بتاؤں، میں کہنے جا رہا تھا کہ اللہ نے ہماری زندگی کے کسی خانے کو اپنی ہدایت کے سے خالی نہیں چھوڑا ہے. جہاں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا وہاں اس کا یہی حکم ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑا ہے. مجھے یاد ہے زمانہ پہلے جو ایک ہندوستان میں وزیر اعظم گزرے نرسمہا راؤ، جن کے غلط فیصلوں نے ہندوستان کو بہت نقصان پہنچایا اور آج بھی وہ نقصان پہنچ رہا ہے. مگر ہر غلطی کرنے والا کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہوتا ہے. تو ایک انٹرویو میں ان کا اس زمانے میں نام تھا مونی بابا، بعد میں اچھے وزیر اعظم کا نام بھی رکھ دیا گیا جو واقعاً شریف انسان تھے اور جنہوں نے بہت اچھی پالیسیز دی اور ترقی دی ملک کو. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن جو سچائی مجھے محسوس ہوتی ہے اس کو کہہ بھی دیتا ہوں. ان کا نام بعد میں رکھا گیا منموہن سنگھ کا. وہ چپ رہتے تھے، بہت بولتے نہیں تھے نرسمہا راؤ صاحب، اور مشہور تھا ان کے لیے کہ فیصلہ نہیں کرتے. تو ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کے لیے بڑا مشہور ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کرتے، معاملے کو لٹکا کے رکھتے ہیں. تو اس پر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو در حقیقت حدیث میں ہے، جو معصوم کا ارشاد ہے، مگر میں نے پہلے ان سے سنا بعد میں معصوم کے ارشاد میں روایت میں پڑھا. اور یہی دیکھی ہوتی بات کہ اچھی بات کون کہاں سے اٹھا لے جائے. انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. اور میرے عزیزوں بعد میں نے روایت میں بھی پڑھا کہ کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ وہ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو فیصلہ نہ کرنا اور معاملے کو ٹالنا خود یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی بولنے کا وقت نہیں. البتہ اگر یہ زیادہ بڑھ جائے، مصلحت اندیشی جسے کہتے ہیں کہ ابھی ٹھیک نہیں، تو میں اس کی الٹی اس کے مقابلے کی روایت بھی سنا دوں. اسلام ایکسٹریم کا نام نہیں ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے. فیصلہ نہ کرو لیکن ہمیشہ نہ ہو کہ ڈر کے فیصلہ کرو. اور اس کا مقابلے میں کون ہے؟ بھڑاک سے بول دینے والے، جلدی سے رائے دینے والے، جلدی سے فیصلہ دے دینے والے. اڑتے کوے کو دیکھا فیصلہ دیا، آج تو مہمان آنے والا ہے. کسی کو ذرا قہقہ لگاتے دیکھا، بس سمجھ لیا کہ یہ تو میرا مذاق اڑا رہا. بہت جلدی فیصلہ کرنے والے. ہماری بہنیں بھی بہت جلدی فیصلہ کرنے والی ہیں. ہماری بہنیں فیصلے جلدی کرتی ہیں، بہت جلدی کرتی ہیں. وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی، یقیناً اس نے میرے خلاف کوئی بات کہی ہے. وہ آج ٹیڑھی جا رہی تھی، لگتا ہے انہیں اب بہت اٹھلا رہی تھی اپنے کپڑوں پہ. اب مصیبت یہ ہو گئی کہ ایام اعضا آ گئے، ان میں بھی کپڑوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. عزاداری میں، ایام اعضا میں
کالے کپڑے پہننا کوئی ہنر نہیں ہے، نہ شریعت میں آیا ہے، نہ کالا کپڑا غم کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کالے کپڑے غم کی علامت ہیں۔ ہمارے اس سوسائٹی میں، انڈین سوسائٹی میں سفید رنگ کے ہے کہ یہ پہچان ہے، بیوہ کو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں، مگر یہ سب کلچر ہے۔ سفید کپڑے جو ہمارے ہاں بیوہ کو پہنائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں اکثر ملکوں میں جائیے دلہن کو پہنائے جاتے ہیں۔ یورپ میں، عیسائیوں میں نے دیکھا، ایران میں دیکھا، مسلمانوں میں بھی دیکھا، شیعوں میں بھی دیکھا، دلہن کو بالکل سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ ان کا خوشی کی علامت، ہمارے ہاں بیوہ کو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ تو یہ رنگ ونگ جو ہیں یہ کلچر سے جڑی ہوئی چیزیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کس چیز سے کس چیز کا مظاہرہ ہو۔ ہم سے کہا گیا خوشی مناؤ، اب ہم خوشی میں، ہمارے ملک میں مثلا لال پیلے کپڑے پہننا خوشی ہے۔ شریعت نے نہیں کہا کہ عید میں لال پیلے پہنو، اچھے کپڑے پہنو، بس اتنا کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں سفید کپڑے ہوں۔ غم ہے تو غم میں ہمارے ہاں کالے کپڑے علامت ہیں، ہمارے کلچر میں اور پورے مسلم کلچر میں تقریباً، چاہے وہ عرب ہو ایرانی ہو، کالے کپڑے علامت ہیں۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہاں بھی دیکھا ہے، اکثر شادی میں جو زبردست سوٹ لوگ پہن کے جاتے ہیں ڈیزائنر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کالے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو شادی میں بھی پہنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ شریعت تھوڑی ہے، یہ کلچر ہے۔ کلچر شریعت کے دائرے میں جب ہوتا ہے تو مذہبی کلچر بن جاتا ہے۔ تو اب کالے کپڑے اصل حکم نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں بہت قیمتی بات وقت سے پہلے کہہ دے رہا ہوں، میری بہنیں خاص کر کے سنیں، یہ کالے کپڑے کوئی حکم نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہن کے آؤ، بلکہ اسلامی شریعت میں کالے کپڑے پہننا مکروہ ہے، صرف اور صرف صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کہاں آواز نہیں جا رہی؟ خواتین میں آواز نہیں جا رہی؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو ساری محنت ہی بیکار گئی اگر خواتین میں آواز نہیں جا رہی۔ آپ میں تو ہمت ہے نہیں کہ بتائیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ مردوں والا کنیکشن ادھر کر دیئے، یہاں میں اپنی آواز سے سناتا رہوں گا، یہ لوگ بیٹھے ہیں سن لیں گے، الٹ دیئے کنیکشن۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ نہیں، مجلس رکھی اسی لیے گئی، جب ہم سے کہا گیا کہ آپ عشرہ محرم کے جو 10 بجے پڑھتے تھے وہ مغرب بعد آپ پڑھیں گے، تو 10 بجے کا وقت خالی ہو گیا، اس مجلس کو رکھ لیں خواتین کے لیے۔ میں نے کہا بالکل۔ مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ، جنہوں نے اس بمبئی میں دین پھیلایا، پہلی شخصیت ہے جس نے بمبئی کو، پورے ہندوستان کو دین کی راہ دکھائی۔ اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اس قوم سے ہر قسم کی شاہی کو مٹا دو، دیندار بنو اور دیندار بناؤ کی مہم میں جب اپنی نوجوانی میں ان کے ساتھ آیا ہوں، 18-20 سال کی عمر میں، جب وہ بیمار تھے، تو اس وقت چوطرفہ جو لوگ ملتے تھے، مولانا داڑھی غلام عسکری صاحب رکھوائی، نماز غلام عسکری۔ اب بھی میں لندن جاتا ہوں، جو 70-80 سال کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا ہم تو بالکل ملحد تھے، دین وین چھوڑ چکے تھے، غلام عسکری آئے تو ہم کو نماز شب کا پابند بنا گئے۔ تو یہ ممبر ان کے پاس تھے بمبئی کے۔ اس کے بعد مولانا اطہر صاحب اللہ مقامہ تھے، الگ الگ انداز تھا ان کا۔ رخ زیادہ تر باہر کی چیزوں کے جواب دینا تھا، غلام عسکری رخ اندر کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا تھا۔ دونوں ضرورت ہے اپنے وقت کی، اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ ہم باہر کے بگاڑ سے بھی اپنے کو بچا سکیں اور اندر کے بگاڑ سے بھی اپنے کو۔ البتہ باہر کے بگاڑ کی 2 قسمیں ہیں، ایک باہر کا بگاڑ ہے جو صرف آدمی کی زندگی بگاڑتا ہے، اور ایک باہر کا بگاڑ ہے جو اس کے نظریات کو بھی بگاڑتا ہے۔ وہ دونوں بہت خطرناک ہیں۔ میں خواتین کے درمیان بات کروں گا تو اس وقت خطیب اعظم جیسا بڑا خطیب رات میں محفل شاہ خراسان کی مجلس پڑھتے تھے، جو بمبئی کی سب سے بڑی مجلس ہوتی تھی، ٹیلی فون سے کنیکشن جوڑ کے، اور باندرا اور اندھیری جہاں تک صاحبان ایمان آباد تھے، ایک ٹیلی فون لائن پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے مجلسیں ہوتی تھیں۔ وہ سب منظر میں نے دیکھے ہیں، گلیاں بھری دیکھی ہیں۔ کہہ سکتا ہوں کہ 90% بمبئی اکیلا غلام عسکری کو اور مرزا اطہر صاحب کو ایک وقت میں سنتا تھا۔ ان کے کنیکشن سب سے زیادہ تھے غلام عسکری اللہ مقامہ کے، خطیب اعظم تھے، اعظم اکبر سے بھی اوپر کہلاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک بڑے خطیب تھے، لیکن دن میں 10 یا 10:30 بجے محفل شاہ خراسان، جو چھوٹا سا تھا اس وقت، شاید اب بھی چھوٹا ہی سے، لیکن اس وقت بالکل ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں وہ بڑا خطیب 4 مردوں 5 مردوں میں بیٹھ کے پڑھتا تھا، خواتین پردے کے پیچھے ہوتی تھیں۔ تو جب مجھ سے کہا گیا، میں نے کہا بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ خاتون کو پروردگار عالم نے شریک حیات قرار دیا ہے، زندگی کا شریک ہے وہ۔ تو زندگی کی بات اگر صرف مردوں تک پہنچے گی، عورتوں تک نہیں پہنچے گی، تو یہ گاڑی ایک پہیے پہ چلنے والی
نہیں ہے، دونوں پہیوں کی ہوا برابر ہونا چاہیے، دونوں پہیوں کو پریشر برابر ہونا چاہیے، اور دونوں پہیوں کی طاقت بھی برابر۔ میں نے کہا ضرور مجلس رکھی جائے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں آواز بند بھی ہو جائے تو میں اپنی آواز پہنچا دوں گا، لیکن خواتین تک میری آواز کو پہنچنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بات کہنے کی ابھی آغاز بھی نہیں کر سکا تھا میں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو میں نے آپ کے خدمت میں گفتگو کی ہے کہ آدمی کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، اس نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام میں اس نے ہمارے اگر زندگی میں کوئی خانہ خالی بھی چھوڑا ہے تو حقیقت میں وہ خانہ خالی نہیں، وہ بھی حکم خدا ہے، وہ بھی مرضی خدا ہے کہ یہاں انسان کو آزاد چھوڑا جائے۔ اب اس نے ہمیں زندگی دی، سارے وسائل دیے، زندگی کے دو حصے کیے، ایک یہ جس میں ہیں جو ہمارے اختیار کے ہیں، زندگی کے تو پیچھے کے حصے بھی ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں ہمارے اختیار میں زندگی نہیں تھی، ہمارے ماں باپ کے اختیار میں ضرور تھی، اور ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہمارے اختیار میں نہیں تھی مگر ہمارے ماں باپ کے اختیار میں ضرور تھی۔ یہ باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ زندگی اللہ کے اختیار میں تھی۔ تو اس درمیان میں نے بات کرتے کرتے بات آ گئی کہ یہ جو کالے کپڑے ہم پہن کے بیٹھے ہیں، یہ کالا رنگ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ میں نے ابھی مسجد میں جو حدیث پڑھی تو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا امام نے اس طرح کے ارشادات بار بار کہے ہیں کہ شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہیں، ان کی جو اصل ہے جس سے اللہ انہیں وجود میں لایا ہے، اس کے لیے لفظ طینت استعمال کیا، اردو بھی بولتے ہیں طینت کو، وہ نیچر جس سے اللہ نے بنایا ہے، وہ اصل جوہر جس سے اللہ نے بنایا، ان کی طینت میں کیا ہے؟ ان کی طینت میں نور ہے، ان کی طینت میں علم ہے، ان کی طینت میں شجاعت ہے، ان کی طینت میں زہد ہے، ان کی طینت میں تقوی ہے، ان کی طینت میں عبادت ہے، ان کی طینت میں اطاعت ہے، ان کی طینت میں ایثار ہے، ان کی طینت میں دوسروں کی خدمت کرنا ہے، ان کی طینت میں دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ جنہیں ہم 99 گن لیتے ہیں، اللہ کے کمالات کے وہ نام ہیں جو ہمیں اپنی اندھی آنکھوں سے دکھائی دیے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے جو نہیں دکھائی دیتے معصومین نے کہیں کہیں ان تک بھی پہنچایا ہے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھیے، 100 بند ہیں، ہر بند میں اللہ کو 10 بار پکارا گیا ہے۔ ان 10 مرتبہ پکارنے میں یا تو اس کے کسی احسان کا تذکرہ ہے، یا اس کے کسی فضل، اس کے کسی کمال کا تذکرہ ہے، یا اس کے کسی جلال کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، اور معصوم کون ہے؟ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تک سیدھے اس کی ذات کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ نے معصومین کو، اردو میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں مظہر صفات الہیہ، یعنی اللہ کی صفتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ تو جتنی صفتیں اللہ کی ہیں جو گنی نہیں جا سکتی، ان سب کو کی جھلکیاں ملیں گی تو اللہ کی اس مخلوق میں جو معصوم ہے۔ اب اس معصوم میں جو کمالات الہی، کمال، صفات کمال و جلال کو، تھوڑی گاڑی اردو ہے، بعد میں جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا گوگل میں، صفات کمال و جلال میں کہہ رہا ہوں، ان دونوں کا مظہر معصومین ہیں۔ ان کے اندر ان کی طینت میں جب سارے کمالات الہیہ بحد مخلوق سمو دیے گئے، جو ایک مخلوق میں جتنی گنجائش ہے اتنا کمال ان کو مل گیا، اس سے آگے خالق ہے، اس سے آگے رب ہے، اس سے آگے اللہ ہے۔ اس بھرے ہوئے کمال کے عطر سے بنا بچا جو اس سے ہم بنے، تو ہم میں سے کسی کے پاس شجاعت کی خوشبو آئے گی، کسی کے پاس عبادت کی خوشبو آئے گی، کسی کے پاس علم کی خوشبو آئے گی، کسی کے پاس ایثار کی خوشبو آئے گی، کسی کے پاس خدمت خلق کی خوشبو آئے گی۔ جو ان خوشبو ان کے پورے وجود سے آ رہی تھی وہ آتی رہے گی۔ میرے عزیزو، ان کی بچی ہوئی مٹی سے آج کی مجلس ریکارڈڈ سنوا دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے، میں نے ابھی مجلس میں مثال دی تھی کہ امی جب روٹی پکاتی تھیں، آٹا گوندتی ہیں، مجھے تک یاد ہے اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کے گھر میں روٹی پکتی ہو، مجھے نہیں پتا کہ آپ پاؤں پہ آ گئے ہیں یا ہاتھوں پہ ہیں، ابھی ہاتھوں کی روٹی کھاتے ہیں یا پاؤں روٹی کھاتے ہیں؟
بمبئی میں پاؤ روٹی کو پاؤں روٹی کہتے ہیں نا کچھ، تو ہاتھوں کی روٹی کھائے گی، یہ واقعاً وہ پاؤ روٹی پاؤں سے بنائی جاتی ہے. دیکھا کیسا آٹا گوندھا جاتا ہے اس کا؟ کوئی بیکری والا تو نہیں ہے بیٹھا بھائی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہم نے تو ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں. اب کیا چالو ہوئی آواز تو ہاتھوں سے آٹا گوندنے کی بات آ رہی ہے، فوراً کہیں گے یہی پڑھنے آئے تھے، پاؤں بند کروا رہے ہیں. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد. میں نے دیکھے ہیں منظر کے جہاں روٹی میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گوندنے والے کا پسینہ ہی اتنا گر رہا ہے اس میں محنت کا. میرے عزیزوں، بچی ہوئی طینت میں کہنا چاہتا تھا، امی جب روٹی پکاتی تھیں آخر میں آٹا واٹا ختم ہو گیا تو ہاتھوں میں بھرا آٹا ملا، اور اس میں جو جس میں آٹا گوندتے تھے مجھے یاد نہیں رہا، تسلا، اس میں سے پوچھا پاچھا اتنا سے نکلا، گول گال کر کے انہوں نے اس کی چھوٹی روٹی بنائی، کرکری سی کھلائی جاتی تھی، وہ سب سے اچھی لگتی تھی. ہم لوگ معصومین کی اسی بچی طینت سے ہیں. جو اصل میں ہے اس میں کچھ تو کہیں آنا چاہیے، کہیں کہیں کسی کی خوشبو آ جائے، کسی کہیں علم کی خوشبو آ جائے، کہیں ایثار کی خوشبو آ جائے. خالی جو اور ملا ہے ہم میں اس کی بدبو نہ آئے، کچھ خوشبو بھی آ جائے تو اس سے بنے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی مصیبت آئے، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، بہن بیوہ ہو جائے، تو ہم پریشان ہوں گے نہیں؟ کوئی اللہ تو نہیں کہتا کہ باپ مرے تو بیٹھ کے رو، فطرت رو لاتی. یہ نہیں کہ ماں بیٹی کا گود میں بچہ مر گیا تو رو، فطرت رو لاتی. تو یہ فطرت کا کام ہے، اللہ نے الگ سے حکم نہیں دیا. جس سے محبت اس کی خوشی میں خوش ہونا، اور جس سے محبت اس کے رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا. معصوم نے کہا کہ ہمارے شیعہ جانتے ہو کیوں ہمارے محفل کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں جانتے ہو؟ اس لیے کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہیں. جب ہم خوش ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، جب ہم رنجیدہ ہوں گے تو رنجیدہ ہوں گے. تو میرے عزیزوں، محرم کسی فیسٹیول کا نام نہیں ہے میری بہنوں، یہ کسی تہوار کا نام نہیں ہے. یہ نہ کہیے کہ محرم مناتے ہیں، یہ منانے کا کام ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے آیا ہے. یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے. ہم حج مناتے نہیں، حج کرتے ہیں. ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم زیارت کرتے ہیں. ہمیں محرم کے اعمال کو انجام دینا. محرم غمزدہ ہونے کا نام ہے. جو جتنا متاثر ہوگا، ہمارا باپ مرے تو کیا ہم پہلے دوڑ کے جائیں گے انتظام کریں کالے کپڑے سیئیں؟ پھر اسے ڈیزائنرز ڈھونڈیں گے. ہم دیکھیں گے کالے دھاگے کیسے کیسے بک رہے ہیں، بچوں کو کیسے سجائیں. محرم میں تیاری کر کے لے جانا ہے. میں اس سے زیادہ اس وقت نہیں کہوں گا، وقت ختم ہو گیا. اگلی مجلس کا وقت شروع ہونے والا ہے. چند فقرے مصاحب کے پڑھوں گا. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایسی کیفیت نہ پیدا ہو کہ دیکھنے سے غمزدگی کا اظہار نہ ہو. ایسی کیفیت نہ پیدا ہو کہ دیکھنے سے لگے کہ یہ تو کوئی فیسٹیول ہے. میں اپنے میزبانوں سے بھی کہوں گا، آپ خوب خاطر کریں، مگر یہ خیال رکھیں، میں بمبئی میں بہت دنوں سے نہیں آیا، لیکن جو ماحول پہلے تھا اور جب تھوڑا سا دیکھا، بڑا فاصلہ پا رہا ہوں. میں دکھاوا بڑھتا چلا جا رہا ہے. عزاداری کے خلوص اور اس کی کیفیت گھٹتی چلی جا رہی ہے. مقابلے ہو رہے ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں، کون کیا کھلا رہا. خوب کریں آپ، مگر ایسے نہ کریں کہ آدمی ان چیزوں میں اتنا لگ جائے کہ اس کے اوپر سے غم کی کیفیت ختم ہو جائے، اس کی آنکھوں کے آنسو غائب ہو جائیں، وہ خالی تبرک کے چکر میں مجلس جانے لگے، وہ آنسو بہانے کے لیے نہ آئے، وہ اہل بیت کے تذکروں کے لیے نہ آئے، وہ اسٹینڈرڈ بنا لے اس فلاں جگہ مجلس میں چلے وہاں یہ تبرک بٹ رہا ہے. تبرک بانٹ کے کھینچنے کی کوشش نہ ہو. مجلس میں کھینچا جائے کس طرح؟ چلیں اس مجلس میں، وہاں زیادہ آنسو بہانے کا موقع ملے گا. چلیں اس مجلس میں، وہاں زیادہ فضائل اہل بیت سننے کا موقع ملے گا. چلیں اس مجلس میں، وہاں سیرت اہل بیت سننے کا موقع ملے گا. چلیں اس مجلس میں، وہاں دین سننے کا موقع ملے گا. یہ معیار نہ بدلیں. میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، یہ جملہ سچ ہے کہ عزاداری کی جان تم ہو، مگر اس عزاداری کو بگاڑنے میں تمہارا حصہ بڑا ہو سکتا ہے. یہ فیسٹیول کی کیفیت نہ ہو، یہ فیشن کے کپڑے مت پہنو. مذہب ہم سے کالے کپڑے پہننے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ مکروہ ہیں کالے کپڑے پہننا. مجھے یاد آ گیا، میں آدھی بات کہہ کے رک گیا تھا، فوراً بات شروع ہو جاتی. مگر پروردگار عالم نے اس مکروہ کام کو بھی عزا کے لیے حلال قرار دیا اور مستحب بن گیا. اگر کالے کپڑے پہننا اظہار غم کا ذریعہ بنے، دیکھ کے پتہ چلے یہ کوئی مصیبت زدہ ہے، تو پھر وہ مکروہ نہیں رہے گا، مستحب ہو جائے گا. لیکن اگر دیکھ کے لگے فیشن کیے ہوئے ہے، اچھے کپڑے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر وہ مکروہ رہے گا. اس کا نہ کرنا ہی اچھا ہے. بوسیدہ کپڑے ہوں، اڑے ہوئے رنگ ہوں، پرانے کپڑے ہوں،
عید نہیں ہے یہ کہ ہر بار محرم کی تیاری میں کپڑے بنائے جائیں. 10-5 سال اسی کرتے کو پہنیے, اسی سوٹ کو پہنیے, ہر جگہ وہی پہن کے جائیے. یہ نہیں کہ فلاں مجلس میں یہ پہن کے گئے تھے اب وہاں دوسرا پہن کے جائیں گے. یہ کون سے مقابلے بازیاں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں میں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا خواتین میں, لیکن کبھی کبھی سڑک پہ چلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آزادار بیوی جا رہی ہے, کیا یہ میرا آزادار جوان جا رہا ہے, کیا میرا آزادار بزرگ جا رہا ہے. ہماری کیا کیفیت ہو گئی؟ خلوص غائب ہو غیا ہے, عزا کی کیفیت غائب ہو گئی ہے, دکھاوا پھیل گیا ہے. اٹھو, جاگو, سمیٹو, سنبھالو اور پھر سے عزا کا ماحول لاؤ. اتنا رسموں میں نہ جاؤ, اتنا مقابلے بازی نہ کرو کہ تم عزاداری سمجھو مگر دیکھنے والا اسے فیسٹیول سمجھے, تم عزاداری سمجھو دیکھنے والا اسے تہوار سمجھے, اور اپنے کپڑوں کے ماڈل کے اشتہار دینے لگے کہ محرم فیسٹیول کے لیے کپڑے ہم نے بنائے ہیں, یہ ڈیزائنر سوٹ ہیں اور یہ ان کو ہم سیل پہ لگا رہے ہیں جو اس سال ہوا ہے. بے انتہا فیشن زدہ خاتون کو کالے کپڑے پہنا کے بیچا جا رہا ہے. اگر ہماری بہنوں نے وہ فیشن زدہ کپڑے نہ خریدے ہوتے اور زینب کے سر سے چھننے والی اس چادر کا خیال کیا ہوتا. میں صرف بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, میرے بچے بھی, میرے جوان بھی نعرے لکھوا کے نئے نئے ڈیزائن کرواتے ہیں. سادگی رکھو, عزا کی کیفیت رکھو. دیکھو ہنس کر کے اس کرتے کو یاد کرو جو خون میں ڈوبا تھا. قاسم کے اس جسم کو یاد کرو جو ٹکڑے ہو گیا تو کپڑے کیسے رہے ہوں گے. یاد کرو کہ حسین کے جسم پہ جو تینوں سے چھلنی بدن تھا, اس جسم پر بھی جو لباس تھا ظالموں نے نہیں چھوڑا تھا. عزاداری کو سادگی کے ساتھ انجام دو, واپس لاؤ اس ماحول کو. بی بی سیدہ آئیں تو انہیں لگے کہ میرے بچے کے غمگسار بیٹھے ہیں, انہیں یہ نہ لگے کہ یہ تو کوئی فیشن کا مقابلہ ہو رہا ہے. میری بچیوں, میری بیٹیوں, اس فیشن کو چھوڑو, سادے کپڑے پہنو, مکمل حجاب کرو. میرے بیٹوں, یہ نئے نئے ڈیزائن مت تلاش کرو, نئے نئے فیشن مت نکالو. اٹھو کربلا والے, جب کربلا سے نکلے تھے ان کے بدن پہ بس ایک جوڑا تھا, ان کا سب کچھ لٹ گیا تھا, اور جب تک وہ قید خانے میں رہے نہ یہ جوڑا بدلا نہ وہ کپڑے بدلے. ارے یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے تک اسی کیفیت میں واپس آیا. اور پھر سنو, ان کی نسلوں پہ جو ظلم ہوئے, ان کی کیفیت یہ تھی کہ شام کے زندان میں ایک چادر تھی جو سروں سے بچ گئی یا کہیں سے مانگ کے لائی. نماز پڑھنے کے لیے کبھی بی بی زینب وہ چادر سر پہ ڈالتی تھی, کبھی رقیہ ڈالتی تھی. ارے اس کے بعد بھی تاریخ کہتی ہے کربلا کے وارثوں کے بدن پہ کپڑے پھڑے پھٹے ہوئے تھے کہ پورا بدن ڈھانپتا نہیں تھا. اس عالم میں بے کسی کے عالم میں عبادتیں کرتی تھی. جاگو اور زینب اور ام کلثوم کی راہ پہ چلو, فیشن نہ بننے دو. دین کو جگاؤ, دینداری کو پھیلاؤ. گود کے بچوں کو بچپن سے یا حسین اس طرح سکھاؤ کہ دل بھی نرم ہو جائیں. بیٹیوں کے سروں پہ سادی چادریں ڈالو اور سادگی کے ساتھ عزاداری کرو تاکہ لٹا ہوا حسین کا قافلہ تمہیں دعا دے سکے, بے گور و کفن لاشیں تمہارے لیے دعا کر سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارا ہم سب کو توفیق دے کہ تو نے جہاں یہ کرم کیا ہے کہ ایام عزا آتے ہیں تو ہم اپنی مشغولیتیں چھوڑ کے بے دین سے بے دین مومن اور شیعہ بھی پہلی کو نہ صحیح 3 کو نہ صحیح 5 کو نہ صحیح 7 کو نہ صحیح شب عاشور اس ورش پہ آ جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں. معبود ہمارے نرم دلوں کو اچھائی کے قبول کرنے کے لیے طاقتور بنا دے. ہم جو سنیں معبود اس پر عمل کرنے کا حوصلہ عنایت فرما دے. پروردگار دشمن ہمارے پیچھے بری طرح سے پڑا ہے, جہاں ممکن ہوتا ہے ظلم و ستم سے روکتا ہے اس عزاداری کو, جہاں ممکن نہیں ہوتا وہاں اندر سے کھوکھلا کرتا ہے. معبود دشمنوں کی دونوں سازشوں کو ناکام کر دے. جن امامباڑوں اور بارگاہوں میں بم اور جلوسوں میں بم پھوڑ کے انہیں ختم کیا, تباہ کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, معبود ان ظالموں کو بھی روک دے. اور جو ہماری پرسکون ماحول میں اس ملک میں کبھی ہندو مسلم, کبھی سنی شیعہ, کبھی شیعہ لڑائیاں کرا دیتے ہیں, معبود ان شیطانوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھ.
ہم ایک دوسرے کے عزت دیں. کربلا کے جوانوں میں، بزرگوں میں، بچوں میں، عورتوں میں جو ہم آہنگی تھی وہی ہم آہنگی ہمارے اندر پیدا کر دے. ہم مل جل کے کربلا کی یاد کے سہارے دین کو مضبوط کریں، گھروں کے اندر دین لائیں، ماحول میں دین لائیں، زمانے کے امام کے ظہور کے آثار فراہم کریں تاکہ خون حسین کا انتقام لے کے بی بی سیدہ کے کلیجے میں لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکے. اس کے لیے میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ شہزادی جب اپنے لال کو یاد کرتی ہے تو اس بے چینی سے چیخ مار کے روتی ہے کہ جہنم کی آگ پھپک کے پھوٹ کے جہنم سے نکلنے لگتی ہے، اور دربان روکتے ہیں کہ کہیں آگ کا کوئی شعلہ ان دنیا والوں تک، ظالموں تک نہ پہنچ جائے، انہیں تباہ نہ کر دے. معبود میری شہزادی سیدہ کے دل کو چین عنایت فرما، فرزند زہرا کے ظہور کے حالات فراہم فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اسی ماحول عزاداری میں ظہور امام کی تیاری کر سکیں، اور وہ جوان تیار کرے، وہ عورتیں تیار ہوں، وہ مرد تیار ہوں، بچے تیار ہوں جو امام کے حکم کی اطاعت کریں اور ان کے احکام کے مطابق آگے بڑھیں، یا قیام حق کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہادت قبول کریں، یا دولت حق میں بحیثیت غلام اور کنیز اور ذمہ دار کے زندگی بسر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین.